السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، بڑے افسوس اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بے قصور بے گناہ لوگوں کے خون سے کوئٹہ کی سرزمین کو لہو لہان کر دیا گیا۔ کئی مائیں جو انتظار میں تھی کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے، ہم اکٹھے عید منائیں گے، کئی بچے جو یہ خواب سجائے ہوئے تھے کہ ہمارا ابو آ رہا ہے، ہم عید پر نئے کپڑے پہنیں گے، عید کی نماز اکٹھی پڑھیں گے، قربانی کریں گے، اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اپنی خوشی بانٹیں گے۔ آج ان ماؤں کی آنکھوں میں، ان بہنوں کے آنکھوں میں، ان بچوں کے آنکھوں میں جن کے پیارے کوئٹہ کی سرزمین میں ان بیلے کے جہنمی کتوں کے نشانے بنے، ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں، ان رشتہ داروں، ان خاندانوں کے آنکھوں میں ان کی وجہ سے آنسو ہیں، ان کی خوشیاں چھین لی گئی ہیں۔ یہ بیلے کے جہنمی کتے جو راہ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، جو چند ٹکوں کی وجہ سے لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، یہ کون سی غیرت ہے کہ جو اپنی عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ پہاڑوں میں بھیجتے ہیں؟ یہ لوگ مسلمان کہلانا تو دور کی بات، انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، خبیث ترین لوگ ہیں، خبیث ترین مخلوق ہیں۔ یہی لوگ بلوچستان کے ترقی کے دشمن ہیں۔ بلوچستان کے غیور لوگوں، یہ گروہ، یہ تنظیم، یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، ان کو پہچانو۔ کب تک اپنے مسلمان بھائیوں کی لاشیں اٹھاتے رہو گے؟ یہ چند ٹکوں کے لیے اسے کر رہے ہیں، ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے بلوچستان سے۔ انہوں نے چند نعرے گھڑے ہوئے ہیں کہ پنجاب ہمارا کھا رہا ہے، فلاں ہمارا کھا رہا ہے۔ مسلمان تو اخوت، بھائی چارہ کا جذبہ رکھتا ہے۔ وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ میدان جنگ میں ایک مسلمان بھائی زخمی کی حالت میں، نزا کی حالت میں، وہ پانی مانگتا ہے، تو جب پانی اس کے پاس لے جایا گیا تو اتنے میں دوسرا مسلمان بھائی جو زخموں سے چور، وہ آواز دیتا ہے پانی، تو پہلا والا صحابی وہ اشارہ کرتا ہے کہ میرے دوسرے بھائی کے پاس پانی لے کے جاؤ۔ جب دوسرے کے پاس پانی لے جایا جاتا ہے تو اتنے میں تیسرے بھائی کی طرف سے آواز آتی ہے جو زخموں سے چورا چور تھا کہ پانی، تو یہ دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے پاس پانی لے جاؤ۔ جب تیسرے کے پاس پانی پہنچاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ جب واپس دوسرے کے پاس آتے ہیں تب تک وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ جب پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ تو نزا کی حالت میں بھی اپنے بھائی کی فکر کہ میرا بھائی پہلے پانی پی، اور تم کیسے مسلمان ہو؟ تم اس عنوان سے کہ فلاں کھا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ کون سا جذبہ ایمانی ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ تو بلوچستان کے لوگوں، خیبر پختونخوا کے لوگوں، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہے۔ ان کو پہچانو، چاہے بی ایل ہے، ٹی ٹی پی ہے، یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ یہ انسانی جانیں لیتے ہیں، لوگوں کی خوشیاں چھینتے ہیں۔ ان کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج وہ دنیا میں، زمین پر امن اور سلامتی چاہتی ہے، اسی لیے
شریعت یہ درس دیتی ہے کہ اگر حاکم وقت فاسق فاجر بھی ہو تب بھی اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں۔ اور یہاں میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایسی تنظیموں کے ان گناؤنی حرکتوں پر بھی ان کی مذمت کرنے کے بجائے وہ پاک فوج پر تنقید کرتے ہیں، وہ ان کے ان گناہ میں برابر کے شریک ہیں، وہ بھی قابل نفرت ہے۔ جو ان کی مذمت کرنے کے بجائے ان جیسے نظریات کی حمایت کرنے والے لوگ بھی برابر ان کے گناہوں میں شریک ہیں۔ جس ریاست کے سیکیورٹی کے ادارے کمزور ہو جاتے ہیں اس ریاست میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا۔ اب تم لوگ اپنے ریاست کے سیکیورٹی کے اداروں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ اس دھرتی میں امن آئے گا۔ کمی کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو ایسے جتھوں کو، ایسے گروہوں کو، ایسے نظریات کو سپورٹ کرو گے تو اس دھرتی پہ فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یا ہر ایک اپنا اپنا ایجنڈا لے کر کھڑا ہو جائے گا، پھر کنٹرول سے باہر چیزیں جائیں گی۔ اس لیے ان جیسے گروہوں کی، نظریات رکھنے والوں کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہ کریں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔